اس کے مقابل، اس کے اپوزٹ ایک اور بھی ارشاد نبوی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. وہ یہ ہے، یہ بات بڑی توجہ سے سنیے. آقا نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر. بہت سے روزہ دار ایسے بھی ہوں گے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا، ایک نیکی بھی ان کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جائے، بس بھوکے رہے، فاقہ کیا انہوں. وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ. اور کتنے رات کو کھڑے ہو کر مصلی پہ نفل پڑھنے والے ایسے ہوں گے کہ ان کے کھاتے میں بھی سوائے جاگنے کی مشقت کے اور کچھ نہیں ملے گا. یہ کن کے لیے ہوگا؟ محدثین نے، علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں ایک تو یہ بات لکھی ہے کہ اگر شریعت کے احکام کے مطابق روزہ نہیں رکھا اور قرآن پاک کے آداب کے مطابق قرآن نہیں سنا اور سنت کے مطابق اس عمل کو ادا نہیں کیا تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اور ایک یہ کہ آقا نے فرمایا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے سے، پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. فرمایا روزہ تو غیبت سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، کسی مسلمان کو گالی دینے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، مطلب پھٹ جاتا ہے. روزہ ڈھال ہے گناہوں سے اور دوزخ سے بچنے کی. ڈھال کو مت پھاڑو ورنہ تم مارے جاؤ گے. فرمایا یہ ڈھال پھٹ جاتی ہے غیبت سے، جھوٹ بولنے سے، گناہ کرنے سے، بے ایمانی کرنے سے، کم تولنے سے، کم ناپنے سے، مسلمان پہ ظلم کرنے سے، اللہ کی کسی نافرمانی سے بھی وہ روزہ بکھرتا چلا جاتا ہے اور اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا اس کی برکتوں میں سے. تو یہ دونوں پہلو ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے. اور دوبارہ ایک دفعہ پیچھے مڑ کر اپنے روزوں پر اور اپنی نمازوں پر ایک نظر ہمیں دوڑا لینی چاہیے کہ ہمارے روزے اور ہمارا قرآن سننا کیا یہ قیامت میں ہمارے وکیل بن کر ہمارے سفارشی بننے کے قابل ہیں؟ ہمارے روزوں کے پاس وکالت کی سند اور ڈگری بھی ہوگی کہ نہیں؟ کہ ہمارے روزے اور ہمارا قیام اس قابل ہے کہ یہ اللہ کے دربار میں ہمارے سفارشی بن جائیں؟ ہم نے ان کو اتنا خوش کیا ہو کہ یہ خوش ہو کے سفارش کرے؟ یا دوسرا پہلو ہوگا کہ ہمیں کچھ بھی نہ ملے تو بڑی بدقسمتی اور بدبختی ہے. اور ایک اور فرمان رسول سے صلوات اللہ علی اہلیہا آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بہت مشہور حدیث ہے اور فضائل رمضان میں ہی حضرت شیخ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دینے کے لیے آپ جب چڑھے ہیں اس کی سیڑھیوں پر تو ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین فرمایا، جس کو صحابہ نے بھی سنا. آمین کہا. اونچی آمین کہنے والے بھی خوش ہو جائے گا، اونچی ساری آمین کیا، صحابہ نے سن لیا، لیکن یاد رہے کہ نماز سے باہر کہا ہے. اور ہر سیڑھی پہ چلتے 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا. تو عرض کیا یا رسول اللہ، پہلے تو آپ کا کبھی یہ معمول نہیں تھا، آج کیا خاص بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا آج اسی موقع پر جبریل آئے اور ہر مرتبہ کسی ایک بدبخت کے حق میں بد دعا کی جبرائیل علیہ السلام، اور میرا آمین کہنا ان کی دعا بد دعا کی تائید تھا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہو جائے، ہلاک ہو جائے، وہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے، کچھ نہ بچے اس کا، جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت ریزرو نہ کروا لے، اس کا بیڑا غرق. وہ بھی ہلاک ہو جائے جس کے سامنے میرا نام نامی آئے
اور اسے درود پڑھنے کی فرصت نہ ہو؟ ایسا غافل؟ اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا، بد دعا دی کہ وہ بھی ہلاک ہو جائے، اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے، جس کی زندگی میں رمضان آیا اور گزر گیا، اس کی بخشش ہی نہیں ہوئی۔ ہو جانی چاہیے تھی، ہو جانی چاہیے تھی۔ اور بخشش اللہ سے کروانا یہ مشکل نہیں ہے۔ رمضان تو آیا ہی اس لیے تھا